بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خیر الرازقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی شان والے کا ایک بہت بڑا اعلان عرض کیا ہے کہ اور واللہ خیر الرازقین، اور میں بہتر، خیر کہتے ہیں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ اتنا بڑا اعلان کر دیا، واللہ خیر الرازقین، یعنی ایک کو دو کی نہیں، سر رازقین یعنی جمع کسی کا، سب کو بہتر رزق دینے والا ہوں۔ تو جو یہ اعلان جس نے کیا ہے کہ میں وہ رزق دینے والا ہوں، تو ہم نے مانگنا بھی تو اسی سے چاہیے، رزق مانگے بھی تو اسی سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو اس نے رزق ہمارا اپنی مرضی سے عنایت کیا ہے، وہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی اور قیامت بھی کوئی تنگی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب اس میں ہم اضافہ کریں گے، اس کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کریں گے، جیسے کہ ہم کھانا زیادہ کھا لیں تو پھر الٹیاں ہی ہوں گی نا، ایسا ہی ہوگا نا۔ پھر یہ بھی جو دولت جمع کریں گے نا، تو جو ایسے کریں گے کسی دولت کے لیے، کسی عزت کے لیے، کچھ شان کے لیے، اپنی مرضی جب اس میں داخل کریں گے تو پھر یہی معاشر ہوگا، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ سب سے بہترین عمل سب سے ہے، جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہنا۔ یہ جو ہے نا لکھا کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، اس محنت کا انہوں پتہ نہیں وہ کس محنت کو کہا گیا، اس محنت کا یہ نہیں پتا بھئی وہ کس محنت کے لیے کہا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کس محنت کا حکم دیا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا جد و جہد کرنا، اس محنت کا کہا، فی سبیل اس کی راہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اصل تو دنیا نہیں ہے دولت واسطے، یہ جڑا بندہ محنتی ہے 24 گھنٹے کم کرنا، پیسے کسی کی دینا نہیں، کسی روٹی بھی نہیں کھلانے واسطے تیار، اصل اس کی سمجھنا یہ بخشا کہ لام پیش لانی نا مولوی راں تے ماڑے جی جڑی ٹھگ اس طرح لام پیش لانی تے موڑ کے ادھر اپنے والے پاسے لے آنا، اس طرح کر، اس نے کوئی نہیں۔ وجاہدوا، محنت کرو، فی سبیل، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جاہدوا نے مطلب ہے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اسی محنت آکھیا، اس محنتی کو آکھیا کہ وہ اللہ میرا دوست ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل ہی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم وہ فلاح پا جائے۔ اللہ تو یہ حکم دیا، ہم نے لام کاف ملا کر یہ بنا دیا۔ پھر بات ہے جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہنا، سب سے بہترین عمل ہے۔ کہ ہمارا قرآن کریم میں یہ 8ویں پارے میں آتا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، جو ان لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں وہی رفیق ہیں، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس سے ایک بات ایک عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ ہی، کہ جو رزق دیا ہے اللہ نے، اس نے اعلان کیا، تو رزق اس پہ جتنا وہ دیا ہے اسی پہ اگر راضی رہیں، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دے، بن مانگے دے گا۔ اگر مانگ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مانگ بھی لیں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، مانگنے سے تجھی سے اتنا
مگر یہ ہے کہ وہ اگر وہ صبر کریں تو یہ بہتر ہے، صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے نبیوں کے معاملے میں جو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ جو نبیوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کی عادتوں پہ اپنانے والے ہیں، نبیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ تو وہ کیا، ایک بات سے بات یہ لے لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام صلاحت اور کیڑا بندہ میں ہمارے سامنے کروں، حالانکہ کیڑا بندہ یوسف علیہ السلام صلاح سونا زیادہ ہے، میں بھی تاکہ نہ کوئی بغیر قصور، نہ کچھ کوئی گمایا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو لوٹا، نہ کسی کو خرابی کی، تو 12 سال جیل میں گزار دے گی۔ کہا کہ جیل میں گزارنے کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، میرے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ ان کا ایمان تھا تو ہو گئے، قید سے نکالا، بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ جب یہ دیکھا میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار رحمۃ اللہ نے دی، ان کی قلم بھی حرکت میں آ گئی۔ تو انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، بادشاہ تو بھیک منگامے تھا تخت مہامے کوئی، بادشاہ غلام بنا دیتا تو قیدی بادشاہ بنا دیتا۔ اگر اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو اللہ علی کل شیء قدیر مانیں، تو پھر اللہ ماننا آپ کا جائز ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، علی کل شیء قدیر نہیں مانے، کیا اللہ مانے، کیا منافقت کر رہے ہو بھائی؟ علی کل شیء قدیر ہے، اگر تو جو چاہے سو کر لے۔ دیکھیں کہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام صلاحت نے کوئی عذر نہیں کیا، ایک جواب تک نہیں کیا کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم کس کا، الزام کس کا، ملزم کس کا، بادشاہ کا، کسی عام آدمی کا نہیں، بادشاہ کا الزام۔ تو ایک دفعہ بھی، ایک بار بھی نہیں انکار نہیں کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ہائے افسوس، اگر انبیاء علیہ السلام صلاحت کی صورت سیرت ہمارے نس نس میں اگر آباد ہو جائے تو میرے خیال سب فکر ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی سال قید و بند کی زندگی، والدین کریمین سے بچھڑے ہوئے، کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ 7 سال کا ایک معصوم بچہ والدہ سے جدا ہوا، والد سے جدا ہو کر، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہے، پتہ نہیں اس قیدی کو میرے والدین کا کیا حال ہے۔ تو برداشت کرنے ایک بار بھی صحیح نہیں کی۔ دیکھیں تھوڑا انبیاء علیہ السلام صلاحت کی زندگی کو اپنانا ہی ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہے یہ تو بولنے والا ہی نہیں ہے، تو یہ تو میں ہی جو کروں گا۔ تو کسی جادوگر یا کسی پیر کے پاس تو نہیں کہ وہ یہ کریں تو یہ کریں وہ کریں، اللہ نے خود ہی کہہ دیا۔ اسی بادشاہ کو رات کو ہر رات خواب اتنا دہشت زدہ وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا کہ یہ میں نے یہ دیکھا، مجھے یہ دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہو، مجھے یہ بار بار خواب تنگ کر رہے ہیں، کوئی بندہ ہے کوئی جو خواب کی تعبیر؟ انہوں نے کہا آپ کا قیدی، آپ کی جیل میں قید ہے، اس سے پوچھیں وہ بتا دے گا۔ جب اس بادشاہ نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام صلاحت کو بلایا تو پوچھا کہ مجھے یہ خواب، انہوں نے ایک لفظ کہا تو باقی سب سنا دیا۔ ایک لفظ کی تو شروعات کی، شروع کیا کہ میرا یہ خواب تھا، باقی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام صلاحت نے خود ہی بیان کر دیا۔ انہوں نے کیا کمال بات ہے۔ اس سے کیا پتہ جو اللہ کی رضا پہ راضی، درجات بلند انہی کے ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی پہ چلنے والا کبھی بھی کوئی زندگی میں نہ اس دنیا میں ٹھکانا اس کا، نہ قیامت میں اس کا کوئی مقام ہے، کوئی مقام نہیں۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، جس حال میں اللہ رکھے، یا اللہ تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، یہ غربت لکھی ہے، میں غربت میں اتنا اور اللہ سے مانگ پا، جب مجھے پتہ چلا کہ غربت میں اس میں یہ فضیلت ہے، زندگی ساری گزار دی ہے غربت مانگتے مانگتے۔ لوگ ملازم مانگتے رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ملازم ہوں، 10 یا 20 ملازم
میں ملازمت مانگتا رہا ہوں، یا اللہ تیری مخلوق کا میں ملازم بنا رہا ہوں، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اور میری زندگی کا آخری سانس تک یہی مانگتا رہوں گا، یا اللہ تو اپنی مخلوق کا مجھے ملازم بنا دے۔ ملازمت نہیں مانگتا، ملازمت مانگ رہا ہوں۔ تو جب ایسے ہوا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اس کی تعبیر کیا، انہوں نے کہا یہ تعبیر ہے، اس کی حکمت عملی کیا یہ، انہوں نے کہا جی اس حکمت عملی کو جاننے والا ہے، یہ اس جو انٹرویو ہے اس کا حکمت عملی اس کی جاننے والا، تو کیوں نہ ہو کہ میں مخلوق الہی کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے کیوں میں بادشاہی اسی کو دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دے دی، وہ تخت نشین ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئی۔ بادشاہی چوکیداری کو مل جائے نا اسے دینا، وہ بھی نہیں، کوئی وہ بھی نوکری اپنی قربان نہیں کرنا، اس بادشاہی کر دیتی۔ کچھ دیکھا تو اسے نہیں دیا، اس میں کوئی کمال تھی، وہ کمال کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے۔ تو ہم قصوروار ہوتے ہوئے جیل میں جائیں تو جیسے ایک پنجرے میں کوئی تتر یا بٹیرا وہ سوراخ تلاش کر رہا ہے دن رات، ایسے کہ میں کس وقت یہ پنجرہ ٹوٹے تو میں باہر نکل جاؤں۔ قصوروار تو ہوتے ہی ہے، انہوں نے بغیر قصور میں کوئی التجا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال دے۔ ایک بات ہوئی کہ جو ساتھ والا قیدی تھا انہوں نے تو تعبیر پوچھی، تو ایک کو انہوں نے بتایا کہ وہ سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے تو مجھے چیلنے آ رہی ہیں، تو وہ روٹیاں اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اسی ہفتے کے اندر سزائے موت ہو جائے گی۔ دوسرے کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ تو بادشاہ کا دربان بن جائے گا، تو وہ آپ کو پتہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی گوارا نہ کی، ہم کیا کر رہے ہیں یار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیغام میرے اس بادشاہ کو دے دینا، وہ بیچارہ بے گناہ ہے وہاں، تو اللہ نے اس کی سزا اور بڑھا دی۔ تو انہیں اسے جو کہہ دیا، مجھے کہہ دیتا نا، مجھے کہہ دیتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کو یہ گوارا نہ کیا کہ تو نے اس کو کیوں کہا، سزا اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد جب اللہ کی مرضی سے اللہ سے معافی مانگی۔ ہر نبی اپنے آپ پہ ملامت کرتے رہے، اپنے ملامت اس کی حمد و ثنا کو بلند کرتے رہے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ملامت نہیں کرتے، ہم نیک بنتے ہیں۔ پرہیزگار آدمی، کوئی ایسا نہیں میں یہ کیا وہ کیا۔ بابا جی یہ دعا پڑھیں، بابا جی آدم علیہ السلام کی، صفی اللہ علیہ السلام کی، ان کی دعا ربنا، یہ جمع متکلم کا سیکھا۔ اسے پتہ چلا بابا آدم اکیلے نہ تھے، کوئی اور بھی تھا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ اگر یہ جمع متکلم کا صیغہ نہ آتا تو ربنا ظلم نہیں کہتے، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس ظلم میں کوئی اور بھی شریک تھا۔ انفسنا، اپنی جانوں پہ، اس سے پتہ چلا دو جانیں تھی، ایک نہ تھی۔ انفسنا ان لم تغفر لنا، معاف کر دے، میں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، ہم نے اپنے آپ پہ ملامت کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو تمام دنیا کے جتنے فرشتے ہیں اللہ نے پیدا سب نے جس کو سجدہ کیا وہ کہہ رہا ہے۔ شان یہ کہ تمام فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا وہ آؤ تو گئے یار ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پہ۔
علم تک معاف کر دے، علم تک پھر لانا معاف کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر نہ تو معاف کیا تو میں تو خسارے میں سے رہوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام صلوات کو دیکھ لیں، کوئی عذر نہیں کیا، قید میں رہے۔ پھر ایک بات میں خاص جو بات ہے سارے جو اس واقعہ کی، کہ جب جو انہوں نے خواب کی تعبیر ختم کی، تخت نشین ہوئے، وہی بنیاد بھی شروع ہو گئی، قید سالی شروع ہو گئی۔ تو خواب کی تعبیر بھی یہ تھی کہ جو خشک گائیں، کمزور گائیں، وہ صحت مند گائے کو کھا رہی ہیں، انہوں نے کہا قید سالی ہوگی۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ گندم کو ان کے سٹے میں سے اس کے نکالا نہ، جو اسی میں رہنے دیں، ورنہ وہ جو کیڑا اسے کھا جائے گا تو ختم ہو جائے گا، تو گندم ختم ہو جائے، اسی میں رہنے دیں، سرمایہ رکھیں تو کم کھائیں، اللہ کا شکر زیادہ کریں۔ تو جب ان کے بھائی آئے کنعان سے، گئے کہاں سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے کنعان سے۔ بادشاہ کہاں بنے؟ جہاں کوئی جانتا ہی نہ تھا، مصر میں۔ اس سے کیا پتا اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے جو اس جگہ کا بادشاہ بنایا جہاں کو ان کو جاننے والی ہی نہ تھا۔ تو کنعان سے جب بھائی اپنی بوریاں اٹھا کر لے گئے، وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا، قتل کرنے کا کیا، جنہوں نے فروخت کیا، وہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کی نظر تو ناکامیاب ہوتی ہے نا، انہوں نے پہچان لیا میرے بھائی آ گئے جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ان کو جو غلہ دیا تو جو ان کی قیمت تھی وہ بھی واپس لوٹا دی، کہ ان کے غلے میں وہ جو ان کی پونجی ہے، قیمت ہے، اجرت ہے، وہ بھی ان کو واپس لوٹا دینا، ان کو پتہ بھی نہ چلنے دینا۔ جب گھر گئے، جب غلہ الٹایا تو اس میں سے دیکھا وہ ہماری جو قیمت ہے، اس کی اجرت، وہ بھی واپس انہوں نے لوٹا دی۔ اپنے ابو جی کو کہا کہ ابو جی انہوں نے تو غلہ بھی دیا، تو ہر آدمی کا حصہ رکھا ہے، غلہ بھی دیا تو رقم ہی واپس لوٹا دی ہے انہوں نے۔ تو یہ ہم دوسرے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کے بڑے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا تو اس کو بھی ایسے ہوگا۔ ان کے درد میں شریک ہو جائیں، انبیاء علیہ السلام کے درد میں شریک ہو جائیں، جو انہوں نے کام کیا وہی آپ بھی کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، وہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے بنیامین کا غلہ جو ملے گا وہ بغیر قیمت کے ملے گا، ہم دوبارہ انہیں اجازت دیں۔ اس سے پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، ان کے ابو نام یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام جانتے ہیں کیا؟ اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ تو جب انہوں نے بھیجا تو کہا کہ جاؤ یوسف کی بھی تلاش کرو تو بنیامین کی بھی حفاظت کرو۔ اس سے پتہ چلا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکمت عملی کی، ہم ان کے لیے آداب کا خیال رکھنا، یہ نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کیا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا، یہ ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں ان کے احترام میں کہ انہوں نے حکمت عملی کی۔ اگر یہ کہیں کہ انہوں نے یہ نعوذ باللہ کوئی جس ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا کہ ان کے غلے میں اپنا پیمانہ رکھ دیا تھا چونکہ انہوں نے ان کو قید کرنا تھا، تو یہ ان کے شان کے خلاف بات ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے حکمت عملی کی کہ جو بنیامین تھے ان کو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا، تو رکھنا چاہتے تھے، تو ان کے غلے میں پیمانہ ڈال دیا۔ جب وہ دور گئے تو پیچھے سے آواز دی، اے ادھر آؤ چورو، ادھر آ جاؤ، ادھر آپ نے چوری کی ہے۔
تو چوری تو نہ تھی، یہ حکمت عملی تھی. جب بلایا تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارا پیمانہ چرا کر لے گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لیا. انہوں نے کہا تلاشی دے. جب تلاشی کی تو بنیامین علیہ السلام کے گلے میں سے نکلا. انہوں نے کہا یہ تو چور ہے، اسی کو رکھیں گے، اس کو قید کر لو، یہیں پہ رہے گا. آپ جائیں بھائی، آپ سارے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ میرے ابو جی کے لیے غلہ لے جائیں گے، اس کو ہم یہیں پہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، چوری یہ کرے تو کسی اور کو رکھ لیں، یہ تو قانون ہی نہیں ہے نا. تو یہ رہیں گے، آپ جائیں. غلہ بھیج دیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کا دوسرا بھائی بھی وہ بھی چور تھا. کس کے لیے کہا؟ یوسف علیہ السلام صلوات کے لیے. تو اس وقت تو 7 سال عمر تھی ان کی، وہ اس وقت بادشاہ تھے، وہ کب پہچانے کہ یہ کون ہے. ان کا بڑا بھائی جو تھا نا بنیامین کا سکا بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ وہ بھی چور تھا. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ چور تو نہ تھا، وہ تو یہ واقعہ تھا. انہوں نے پھر اوپر سر کیا تو دیکھا تو یوسف تو نہیں. نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. آپ بہت اچھے ہیں. کہا آپ اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں. تو یہ شیطان نے آپ سے کوئی ایسا کام کیا کروایا، آپ بہت اچھے ہیں. آپ ان کی بے شمار تعریف کی، آپ بہت اچھے ہیں، اچھے لوگ ہیں. یہ شیطان نے آپ کو فرق لایا تو ہوتا رہتا ہے ایسے، کوئی بات نہیں. تو یہ جائیں کہ یہ غلہ بھی لے جائیں. تو یہ میرا کرتا جو ہے یہ ساتھ لے جانا، میرے ابو جو یہ دینا، میرے والد محترم ان کو دینا. وہ مصر سے جب روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام صلوات ہوا میں چہرہ مبارک بلند کرتے تو کہتے کہ خوشبو لیتے، اس طرف سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اس طرف سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اسے کیا نبی ہے جو نام، پہلی بات ہے وہ نبی نہ مانے، انکار کر دیں. اگر نبی مانتے ہیں تو پھر یہ مانے نبی ماننے کا مطلب ہے جاننے والا، نبی کا مطلب ہے غیب جاننے والا. اس سے پتہ چلا کہ نبی تو پہلے سے جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ معذور بھی تھے، بوڑھے تھے، وہ چلنے پھرنے تھے، چونکہ ضعیفی چھا چکی تھی، بچے کی جدائی کا غم تھا، رو رو کر نبینے ہو گئے. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ دوبارہ وہ میری محبت میں نبینے ہوئے. جب ان کو محبت کا جو سرکل وہ بحال ہوا تو نظر بھی بحال ہو جائے گی. انہوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ نے، وہ تو بادشاہ ہے، تو انہوں نے یہ آپ کے لیے ایک اپنا جسم کا کرتا مبارک پیش کیا تو کہے کہ میرے ابو جان کو دینا. تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. میں نے کہا تھا نا کہ یوسف کی تلاش کرو. تو جب وہ کرتا اٹھایا تو آنکھوں سے لگایا، دل کے ارمان پورے ہوئے، بینائی آ گئی. اس سے کیا